بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف کریں آپ مساجد کے اندر۔ اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت: جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان شریف کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اعتکاف کی اقسام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت یہ رمضان شریف کے آخر عشرہ کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کریں گے تو پورے محلہ کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورے محلہ پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کی غرض سے جب ہم جائیں گے مسجد کے اندر اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، تو پھر کوشش ہم نے کرنی ہے کہ موبائل کو ساتھ نہیں لے کے جانا ہے۔ اگر لے کے بھی جانا ہے، اگر ضرورت بھی ہے، تو چھوٹا سا موبائل جیسے جس کے اندر انٹرنیٹ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک آج کل ایسی بیماری ہے کہ انسان بڑا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، کسی بھی عمر کا ہے، تو وہ اس کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس نے کہنا اچھا بھائی شیطان نے ذرا یہ بھی دیکھ لو، ذرا یہ بھی دیکھ لو، تو ہوگا کیا کہ سارا کا سارا جو ٹائم ہوگا وہ اس کے اندر ضائع ہو جائے گا، جو مقصد ہے وہ سارا کا سارا فوت ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اعتکاف سنت کی ابتدا 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازمی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہم نے کہ مسجد میں جب گئے، اللہ کے دربار میں چلے گئے ہیں، تو اب اللہ کے دربار میں جا کے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اپنی تمام حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اس خالق اور مالک کے سامنے رکھنی ہے جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس سے وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، بس اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا ہے اور کہنا یا اللہ بس اب تیرے در پہ آ گئے ہیں، اب تیرے سوا کوئی اور در نہیں ہے، اب تجھ سے مانگنا ہے، تجھ سے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، دین کی مسائل سیکھے، دین کی باتوں کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے، سیکھنے میں گزارنا ہے، اور دنیا کی لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔